بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق اور سچ کہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس حکمت برے ذکر سے فائدہ دے، نفع دے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سنی، آپ نے بھی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ثابت کر کے دکھایا، یعنی فرشتوں پہ ایک حجت قائم کر دی، اسٹیبلش کر دی کہ آدم اور بنی نوع انسان جو ہیں ان کی تخلیق جو ہونے جا رہی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو میں اس کو نہ صرف تخلیق کرنے والا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ناموں کا جو سلسلہ ہوا، پورا مقابلہ ہوا، وہ اور اس میں دکھایا گیا فرشتوں کو کہ دیکھ لو آدم جو ہے وہ اس کی ذریت کیا کرنے والی ہے، مطلب وہ سب بتایا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو وہ بالکل اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ لیکن اب ان کا اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کی اس رضا پر سر تسلیم خم کرنے کا امتحان ہے۔ یہاں پہ دراصل اللہ تعالیٰ اب اپنے فیصلے اور حکم کے سامنے ان کو سر جھکانے کا کہہ رہے ہیں۔ دراصل یہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو یا ان کی ذات کو نہیں ہے، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہاں اصل میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا فیصلہ، ایک نیا خلیفہ، ایک انچارج بننے والا ہے جو شاید فرشتوں سے بھی زیادہ اس کے اختیارات ہوں گے، اس کے پاس آزادی ہوگی، تو بلکہ شاید کیا یقیناً فرشتوں میں تو ہر کوئی اپنے اپنے مخصوص ٹاسک کرتا ہے، تو یہ تو ملٹی ٹاسک، ملٹی چیلنج کریشن ایک بننے والی ہے۔ تو اب اس کے سامنے جھکنے کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس فیصلے پہ اطاعت کر کے دکھاؤ، ثابت کرو کہ تم نے اس پہ کوشچن تو کیا تھا نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو اب تمہارا یہ امتحان ہونے والا ہے کہ اب تم نے میرے حکم کے آگے جھکنا ہے، میرے اس فیصلے کے آگے جھکنا ہے اور آدم کو اپنا خلیفہ ماننا ہے۔ یہ اس میں تعظیم ہے، اطاعت ہے، ادب ہے، سارا کچھ اس سجدے میں آ جاتا ہے۔ یہ آدم کے لیے ایک ذات کے لیے سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس مقام کے لیے بھی سجدہ ہے جو ان کو مقام خلافت عطا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے جیسے حکمران کوئی بننا ہے تو اب حکمران جو ہے اس کی بیعت ہونی ہے۔ تو یہ بتانا یہاں پہ ایک ضروری نقطہ تھا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ واضح ہو جائے کہ یار اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور سے سجدہ کیسے کروا سکتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہو رہا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج بھی عرب و عجم میں کئی قوموں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے لوگ اس کے آگے جھک کے ملتے ہیں یا ادب سے اس کے سامنے سلام بھی کریں گے تو ساتھ میں سر بھی تھوڑا سا جھکائیں گے یا ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے، یہ ادب تعظیم دکھانی ہے کہ یہ اب آپ کا سمجھیں، آپ سب سے زیادہ تکریم اور عزت والی مخلوق میری جو ہے، میرا خلیفہ ہے آدم علیہ السلام، تو اس خلیفہ کو آپ ادب دکھائیں، تعظیم دکھائیں، تکریم دکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے حکم کی جو آپ نے کہا تھا نا باری تعالیٰ، ہم تو بالکل آپ کے حکم کے بالکل خلاف نہیں ہیں۔ فرشتوں نے بات کہی تھی نا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ہم جو سوال کر رہے ہیں یہ اعتراض نہیں ہے، ہم تو آپ کی بات مانے ہی ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو کہنا تھا نا کہ ٹھیک ہے مان کے دکھاؤ پوری طرح، پھر میرے حکم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو یہ معاملہ واضح ہو گیا۔ تو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت مبارکہ میں کہا کہ وہ سب سر بسجدہ ہو گئے مگر ابلیس نے ایسا نہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس کوئی فرشتہ ہی تھا؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہاں تو فرشتوں کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو
یہ ہمیں اس کا جواب قرآن پاک کی دوسری آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ بات فرشتوں کی چل رہی تھی تو اس میں ابلیس کا اگر ذکر آ گیا تو وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کوئی فرشتہ ہی نہ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی واضح کر دیا کہ وہ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں میں شیطان تھوڑی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا ہے سورہ کہف میں، سورۃ الکہف میں 15ویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج پہ آپ کو آیت مبارکہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں سورہ کہف کے اندر 15ویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج پر کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو کہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس واضح جن، اور اس نے اپنے رب کے حکم کے سامنے بغاوت کی، عداوت دکھائی، نافرمانی کی، گناہ کا کام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جن تھا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن تھا تو فرشتوں میں اس کا کیا کام تھا؟ پیچھے تو ساری کانورسیشن اور ڈائلاگ تو ہو رہا ہے سارا فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا آدم کے بارے میں، تو یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس پر بہت ساری کچھ قیاس کی باتیں بھی ہیں۔ ہمارے پرانے مفسرین نے بہت کچھ ایسا لکھ دیا کہ یقین ماننے وہ پڑھ کے نہ بندہ اور زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور جو ملحد دہریے ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو تو پھر ناچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ خوب مزہ لیتے ہیں اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں۔ they enjoy joking on Islam and Muslims and astaghfirullah even on Qur'an کہ لو جی یہ دیکھ لو قرآن میں بھئی ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کیا باتیں، تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ مشہور ہے کہ جی یہ نا اکیلا ایک بچہ تھا جنوں کا، سارے جن تباہ ہو گئے، مر گئے تھے، یہ ایک تھا، اس کو فرشتوں نے پالا، اس کو انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اسی لیے یہ فرشتوں میں تھا، تو بس اس نے جو ہے وہ پھر بیڑا غرقی کر دیا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا تو وہاں یہ کام کر گیا۔ اب دیکھیں اس قسم کی، میں اب کیا کہوں، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا ہمارے علماء کرام کی جنہوں نے تفسیروں میں جو کچھ لکھا، قیاس ہی کیا، انہوں نے اندازہ لگایا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حق بات ہی ہے، مگر ان کے اندازوں میں یہاں تھوڑی سی بات خراب ہو گئی۔ بھئی آگے سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنی بد مخلوق تھی، اتنا شیطان تھا، اتنا ابلیس نے شیطان بننا تھا، تو اس کو ہم نے وہاں کیا کیا؟ مطلب فرشتے پالتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ بے خبر رہا اس سارے معاملے سے؟ پھر ایک اور کہانی مشہور ہو گئی کہ جی اس نے اتنی عبادت کی تھی، زمین کے چپے چپے پہ اللہ کی عبادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں کھڑا کیا، یعنی فرشتوں کی صف میں ہی آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں مشہور ضرور ہیں، ساری قیاسی باتیں۔ چلیں ہم آپ کو ان باتوں کے قیاس کی طرف یا فہم کی طرف لاتے ہیں جو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں بالکل درست بیٹھتا ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھی بات یہاں کیا ہو رہی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے یہ فرشتوں کے علاوہ جن، فرشتے اور جن یہ جو ہے یہ دو مخلوقیں ایسی کہ جو بڑی مخلوقوں میں سے آتے ہیں، سمجھ لیں جیسے کوئی گورنرز ہیں، اور یہ جنات کے بارے میں مشہور ہے یہ بات کہ یہ ایک شریر مخلوق تھے اور ابھی بھی ہیں، انہوں نے بہت شر پھیلایا، اور یہ ان میں لیکن جو ابلیس تھا وہ ایک نیک مخلوق، ان کا نیک نمائندہ تھا، یعنی نیک ان کے اندر تھا۔ جیسے بد کردار انسانوں میں نیک انسان بھی ہوتے بے شک وہ تھوڑے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں بھی بات ہو سکتا ہے، ایسی بات ہی ہو کہ بعض نے قیاس کیا کہ چونکہ فرشتوں نے یہ دیکھ رکھا تھا کہ جنات جو ہیں انہوں نے اتنا کچھ کیا، تو اب یہ جو بنی نوع انسان ہے اس کے پاس بھی اسی قسم کی پاور ہوگی، تو یہ کہیں یہ بھی نہ تباہی مچا دے۔ تو چلو یہ بات پھر بھی تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کا نیک نمائندہ تھا، جو تباہی کے بعد جو بچ گئے تھے نیک جنات، ان میں سے کچھ تھا یہ۔ تو دوسری اصل جو زیادہ اچھی باتیں مجھے اب لگتی ہیں، ہم آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر فہم کی طرف آئیں گے اس مسئلے کے کہ یہ جو ہے مطلب ابلیس کو حکم کس لیے ملا، اور اس کو اللہ نے علیحدہ سے حکم دیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کاؤنسلنگ دی ہے، ایسے ہی نہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا اس انکار کرنے پر۔ یہاں چونکہ موضوع نہیں
نا ڈیٹیل میں, تو اور جگہوں پہ موضوع یہ ڈیٹیل میں کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. یعنی ابلیس کو علیحدہ سے یہ حکم ہے. سورہ آپ الاعراف کھولیں گے نا تو آپ کو اس کے دوسرے صفحے پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. اب جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اچھا یہ حکم ان کو کیوں ملا, فرشتوں کو یا ابلیس کو, جنات کو, تو یہ بات نوٹ کریں کہ انسان سے پہلے, بنی آدم سے پہلے جو دو مخلوقات ایسی ہیں, یہ فرشتے اور جن, جن کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے. جی ہاں, ان کے پاس چوائس ہے, فریڈم آف چوائس ان کے پاس بالکل موجود ہے. بے شک ہم فرشتوں کے بارے میں یہ بات مانیں یا نہ مانیں, فرشتوں کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس چوائس تو ہے ہی نہیں, یہ تو دے ہیو نو فری ول, بڑی مشہور بات ہے. تو بھائی اگر ان کے پاس فری ول نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیوں دیا سجدے کا؟ پھر ان کے سجدے کا ابلیس کے ساتھ کمپیریزن کیوں ہوا کہ انہوں نے کر لیا وہ خوش بخت ہو گئے, ابلیسیوں نے یا ابلیس نے نہیں کیا یہ بدبخت ہو گیا, اس کی پوری جن کی کلاس جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئی. تو یہ تو پھر فالس کمپیریزن ہوا. اس لیے ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہم خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود بیٹھیں. تو بات یہ ہے کہ بہرحال کہ چلیں آپ فری ول ان کی نہ بھی مانیں, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے ہیں, کوئی آسمانوں کے اندر بارشوں کو اور بادلوں کو کنٹرول کر رہا ہے, کسی کا کام جو ہے وہ زمین میں طرح طرح کے جو ہے وہ رزق, اور پھر کوئی موت, کتنے بڑے بڑے ٹاسک ہیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو دے ہیو چوائسز, دے ہیو ٹاسک, دے ہیو اختیار. اختیار والی مخلوقیں ہیں یہ فرشتے اور جن. تو اس لیے ان اختیارات والوں کو بتانا تھا کہ بھئی آپ سب کیا ایک خلیفہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں جس کے پاس تمہارے طرح تو نہ ہوں گے اختیار, مگر وہ کام بہت بڑے میرے کرنے والا ہے. تیسرا اس میں پوائنٹ جو اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ حکم ان کو کیوں ہو رہا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حکمرانی جو ہے نا, خلافت, وہ جب تاج پوشی ہوتی ہے نا, تو جب وہ ملتی ہے تو پھر گورنر بھی آتے ہیں, بڑے بڑے وزیر بھی آتے ہیں. اس طرح میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک تاج پوشی ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے, یاد رکھیے شروع میں جو ہم نے باتیں کی تھی چند مہینے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں, تو یہ خلیفہ کی تاج پوشی تھی. اور وہاں پہ جنات کا نمائندہ ایک ہونا اور فرشتوں کے کچھ نمائندے ہونا بالکل میکس سینس, اٹ میکس سینس, اٹ ڈز فٹ ان دا پکچر. ٹھیک ہے نا. تو اس ڈیبیٹ میں نہ پڑھیں کہ ان فرشتوں کے پاس کتنا اختیار ہے, کتنا نہیں اور کتنا نہیں. یہ بات بس ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک کلاس کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ ہمیشہ اے گریڈ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیل نہیں ہو سکتا, وہ نالائق نہیں بن سکتا. اس کا مطلب بلکہ یہ نکلتا ہے کہ یار وہ نکمے بندے کی طرح, نالائق کی طرح وہ بھی فلنک کر سکتا ہے, وہ بھی ایف گریڈ لے سکتا ہے, فیل ای گریڈ لے سکتا ہے, مگر وہ ہمیشہ محنت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اے لے کر آتا ہے. دوسری طرف جو شیطان ہے اس کی خصلت یہ بن چکی کہ اس نے زیادہ تر فیل ہی ہونا ہے, تو وہ اس لیے وہ ابلیس ان کا نمائندہ جو ہے وہ فیل ہو گیا. تو بہرحال یہ پوائنٹس تین ذہن میں رکھیں کہ ایک تو فرشتوں کے سامنے یہ جو ابلیس کا وہاں آنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں کچھ قیاسات ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بڑی تباہی مچا رکھی تھی, تو ان کا یہ ابلیس جو تھا ایک نیک نمائندہ تھا. چلو یہ بات تھوڑی سی ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اس پر بہت زیادہ کام کیا علماء نے, لیکن زیادہ جو قوی باتیں ہیں وہ نمبر 2 اور 3 ہیں. وہ یہ کہ یہ مخلوق اختیاری ہے, بہت زیادہ اختیارات والی مخلوق ہے. کسی اور مخلوق کے پاس اتنے اختیارات, اتنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں, اتنی پاور اتھارٹی نہیں ہے جتنی جن کے پاس ہے, جنات کے پاس تھی یا فرشتوں کے پاس ہے. تو ان دو گروہوں کے وہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز بالکل موجود ہونے تھے, کیونکہ نمبر 3 پوائنٹ ہے تاج پوشی ہونی تھی, خلیفہ کا اعلان ہو رہا تھا کہ اب یہ تمہارا بھی خلیفہ ہے. اور کیا ہی خوبصورت, یہ دیکھیں بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جنات اس امتحان میں فیل ہو گئے کہ ان کا سردار ابلیس و متکبر ٹھہرا, ایروگنٹ ہو گیا, اپنی
وہ اپنی بڑائی سمجھنے لگا کہ یہ مٹی کا پتلا، یعنی مٹی سے بنا ہوا، یہ اتنا کچھ کرے گا کہ یہ تو ہم سے آگے نکل گیا، تو جیلسی آ گئی، حسد آ گئی. تو مگر اس کے جو کارنامے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ دوسری طرف اللہ کے جو مقرب اور خاص بندے، اس کی جو فرشتے مخلوق ہیں، وہ بھی اس کے اچھے کاموں پر ناز کریں گے، رشک کریں گے، خوش ہوں گے. اور یہاں تک کہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی فخر کی بات ہے جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندے چنے، آدم علیہ السلام سے لے کر، اور خصوصاً بالخصوص ان کی سب سے اعلیٰ اور اکمل مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے کارناموں پر تو اللہ ناز کرتا ہے. یہ تو ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیثیں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرے کرتا ہے اپنے خاص بندوں کے، کہ دیکھا اس بندے کو، دیکھا نا پھر تم نے کیسے اس نے کام کیا، کیا کام. تو اللہ تعالیٰ تو تعریفیں پھر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان کا نام جپتے ہیں کہ یار دیکھو باری تعالیٰ اس بندے نے تو کمال ہی کر دیا. اسی کو ہم صلوات کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ سارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو منوانے کے لیے، اس مقام کی ریکگنیشن کے لیے سجدے کا حکم دیا، جو فرشتوں کو بھی ہوا اور جنات کو بھی ہوا. اور اس حکم میں فرشتے کامیاب ہوئے اور جنوں کا سردار ابلیس جو ہے وہ ناکام ہوا. وہ شطنا، اس لیے وہ شیطان کہلایا. شطن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو رحمت سے، نیکی سے، اچھائی سے دور ہو گیا، اور وہ ابلیس سے شیطان بن گیا. اصل نام اس کا ابلیس تھا. بعد میں اس کو اور اس کے پیچھے چلنے والے سارے شیاطین کہلائے اور کہلاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کی، آدم علیہ السلام کی اچھی مثالوں کو لے کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی تکبر، حسد اور عداوت، دشمنی، بغاوت، اس قسم کے قدم سے، شیطانی حرکتیں کرنے سے دور رکھے، محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ کی توفیق سے یہ سب ممکن ہے انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم.